بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ انسان یعنی کہ اپنی کامیابی جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے، یا وہ اپنی کامیابی یہ دنیا کے کاموں میں ڈھونڈتا ہے۔ جیسے یعنی کہ اس نے 4 جماعتیں پڑھ لی تو وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو کوئی اچھی نوکری مل گئی تو اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، بینک بیلنس ہو گیا تو اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ گھر بنا لیا، یعنی کہ اس میں اینٹیں لگا دی، سیمنٹ لگا دیا، گھر اچھا بنا لیا، گاڑی لے لی، یعنی وہ سمجھتا میں کامیاب ہو گیا۔ تو یعنی کہ یہ سب دنیا کے کام ہیں، یعنی کہ دنیا داری ہے دنیا میں، یعنی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں صاف کہتی ہے کہ کبھی میں یعنی کہ دے کے آزماتا ہوں اور کبھی میں لے کے آزماتا ہوں، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو اس نے قرآن پاک میں صاف کہا کہ جب میں نے تیرے کو پیدا کیا میں تیرے کو سب کچھ دیتا ہوں، تو یعنی کہ میں تجھے آزماؤں گا بھی ضرور۔ تو وہ اس کے آزمانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھو نا کسی آدمی کو بڑا مال مل جاتا ہے، بڑا امیر ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یعنی کہ وہ شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ تو اس کا مال، اس کا دولت اس کے کس کام آیا جب وہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ایسے ہی یعنی کہ کوئی آدمی بڑا غریب ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے ولی جتنے بھی وہ ہوئے ہیں ان کے آپ حالات زندگی پڑھو، پہلے وہ بھی بڑے امیر تھے، یعنی کہ کسی کا کوئی کام چلتا تھا، کسی کا کوئی کام چلتا تھا، یعنی کہ تھے سارے، یعنی کہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے جن کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ ان کے جو یعنی کہ کاروبار ہوتے تھے نا وہ اس زمانے کے حساب سے، جیسے ابھی بھی یعنی کہ تو وہ اس زمانے کے حساب سے تو وہ بڑا کام کرتے تھے، یعنی کہ شراب کی بٹیاں لگی ہوئی ہیں، شراب چل رہی ہے، نکل رہی ہے، بک رہی ہے، یا اور اس طرح کے غلط کام ہو رہے ہیں۔ تو لیکن جب ان کو یعنی کہ اللہ نے راستہ دکھایا تو انہوں نے یہ سب چھوڑ کر پھر صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فرمان کی پیروی کی، اور جب انہوں نے ان کی فرمان کی پیروی کی تو کیا ہوا کہ آج تک اور قیامت تک ان کے نام رہیں گے۔ لیکن یہ جو ہماری کامیابی ہوتی ہے، گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، یہ کیا وہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ کتنی دیر ہم جی لیں گے، 100-125 سال، وہ بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بعد مر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ کرم کرے، یعنی کہ اولاد ہی بھول جائے کہ ہمارا کوئی ہوتا تھا، نہیں تو اس کے آگے ایک تو نسل جا کر بھول جائے گی کہ بھائی کوئی ہوتا تھا، کون تھا کون نہیں تھا، یعنی کہ وہ اپنے اپنے دھندوں پہ لگ جائیں گے۔ اور باقی یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ جو دین میں جا کر، یعنی کہ دین اپنا کر جو کامیابی ملتی ہے وہ کامیابی، وہ پائیدار ہے، وہ یعنی کہ قیامت تک رہنے والی چیز ہے، اور قیامت کے بعد اسی کا آپ کو صلہ ملے گا۔ جب یعنی کہ آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں آپ کے ساتھ کوئی کوٹھی کار، یہ تعلیم، یہ وہ کوئی چیز نہیں جائے گی، وہ تو عمل جائیں گے۔ تو اگر یعنی کہ وہاں قبر میں فیل ہو گئے تو کس کام یہ سارا اتنا کچھ۔ ابھی دیکھو نا اس دنیا میں ایک بدمعاش آدمی ہے، یعنی کہ وہ اس کا بڑا یعنی کہ دبدبہ ہے، وہ علاقے میں اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے، جس کو جی چاہے تھپڑ مار دیے، جس کو جی چاہے جس کی عزت خراب کر دی، جو مرضی کر دی۔ آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں؟ وہ ایک بدمعاش ہے۔ لیکن کل وہی جب اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو اس کی چیخیں نکل جائیں گی، تو اس کی یہ بدمعاشی، یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ دیکھ لینا آپ معاشرے میں، ابھی دیکھو نا یہ سیاست میں کیا گند مچا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ یعنی کہ سیاستدانوں سے پوچھو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہیں گے جی ہم تو یعنی کہ قوم کی خدمت کر رہے ہو۔ لعنت ہے، یہ قوم کی خدمت ہے؟
میرے پاکستان کو 75 سال ہو گیا ہے، اس سیاست نے تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی کہ دیکھ لے ہر طرف یعنی کہ رونا دھونا پڑا ہوا ہے، غریب آدمی مر رہا ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں، وہ کرسی کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، اللہ اللہ مچی ہوئی ہے، کوئی چھین رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کوئی یعنی کہ ان کو ان کے نزدیک یعنی کہ دین کوئی چیز نہیں، ان کے نزدیک یہ کرسی ہے، جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ یعنی کہ شیطان کے قبضے میں وہ یعنی کہ یہ سب سمجھتے ہی نہیں ہے، جو بھی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ نہیں کہ یعنی کہ سیاسی کرسی، دوسری بھی کرسیاں، یعنی کہ ابھی دیکھو گورنمنٹ ملازمین میں، یعنی کہ جو بھی گورنمنٹ کا ملازم ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو ابھی خدا ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے، وہ چپڑاسی ہو، وہ آفیسر ہو، وہ بڑے سے بڑا ہو، وہ سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے، میری نوکری تو پکی ہو گئی، اگر مجھے کوئی نکالے گا تو سسپینڈ کریں گے، پھر 6 مہینے سال 2 سال کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، مجھے تو وہ ساری سیلریاں مل جائیں گی، یعنی کہ اتنا ہماری سوچ گندی ہو چکی ہے۔ سیاستدان سے پوچھو تو وہ دن رات جھوٹ 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 جھوٹ، عوام کے ساتھ دھوکے، یعنی کہ ملک کے ساتھ دھوکا، قوم کے ساتھ دھوکا، ہر جگہ پہ دھوکا۔ لیکن ان سے پوچھو اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ دیکھے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، تو اس نے انسانوں میں یعنی کہ اپنے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو دیکھو نا، اس دنیا میں اس نے اللہ کے ساتھ جو مکالمہ کیا تھا اس میں اس نے یعنی کہ آدم کی اولاد کو کہا تھا کہ اے اللہ میں اس کی اولاد کو تیرے رستے تھے بھٹکاؤں گا، تو وہ لگا ہوا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے پھر سوچا میں تو بھائی جا کر یہ کام نہیں کر سکتا، میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، لوٹ نہیں سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا، میں نے کہیں آپ نے کہیں شیطان کو دیکھا کہ وہ آ کر کرپشن کر رہا ہے، وہ بلڈنگیں بنا رہا ہے، وہ یعنی کہ یہ لوٹ مار کر رہا ہے، کہیں بھی آپ کو اس نے ان کو ایجنٹ بنایا ہوا ہے، یہ جو بھی کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، صبح جاتے ہیں دفتر میں بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں آج کتنا بھی حرام اکٹھا کرنا ہے، شام کو پھر پورا دفتر جو ہے نا وہ بیٹھ کے تقسیم کرتا ہے، بھائی اتنا اتنا لے لو، یعنی کہ یہ سارا ہر طرف دیکھو حرام ہی حرام، حرام ہی حرام اکٹھا ہو رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے، کسی کو حرام حلال میں تمیز نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کل ہم نے جواب دینا ہے، یہ حرام جو ہے یہ آگ ہے ہمارے پیٹوں میں، اور جن کے لیے یہ ہم حرام اکٹھا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ ان کو نصیب ہی نہ کرے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے مقدر جو ہے نا اس میں اللہ نے ساری مشکلیں رکھی ہوں، مصیبتیں رکھی ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی اپنی زندگی میں کسی عذاب میں پڑ جائے، اور وہ بھی آگے یعنی کہ کسی بیماری میں، یعنی کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ بھئی ان پہ اللہ کا کوئی عذاب آ سکتا ہے، یعنی کہ یہ بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی بیماری لگ سکتی ہے، ان کی اگو اولادوں میں کوئی ایسی بیماری آ سکتی ہے جو یعنی کہ لا علاج ہو، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، مال ہے سامنے، آنکھوں کے سامنے مال ہے، جھوٹ ہے، کرسی ہے، یہ وہ، بس یہی سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کہ دیکھ لو، یعنی کہ ان کو کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کبھی یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی کہ دعوے کریں گے کچھ نہیں، تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ کوئی کامیابی نہیں۔ دیکھو نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ یہ دنیا جو ہے یعنی کہ یہ جو غلط حرام غلط طریقے سے ڈاکے مار کے کرپشن کر کے رشوت لے کے یہ جو دنیا بنتی ہے لوگوں کا یعنی کہ حق مار کے سب کچھ قبضے کر ناجائز قبضے کر کے یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ یعنی کہ یہ دنیا ایک مردار ہے۔ مردار پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جانور یعنی کہ جب مر جاتا ہے نا تو اس کو مردار کہتے ہیں، تو اس کو جانور کو جب مر جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر کتے گرے کام یعنی جانور گندے جانور پھر آتے ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دنیا ایک مردار ہے، تو اس کو چانے والے کتے ہیں، یعنی کہ بالکل اسی طرح وہ مردار کے اوپر جیسے کتے آتے ہیں نا، تو یہ جو غلط حرام اکٹھا کر رہے ہیں نا یہ کتے ہیں، اور یہ جو حرام اکٹھا کیا ہوا ہے یہ مردار ہے، یعنی کہ یہ دنیا ہے۔
تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بھائی ایسے مردار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کتوں کی طرح، یعنی کہ نہیں پرواہ نہیں، حرام مل جائے وہ اچھا۔ ان کی اپنی جو سیلری ہے اس کو یہ سیلری نہیں سمجھتے، وہ بولتے ہیں یہ تو ہمارے یعنی کہ کپڑے استری وغیرہ کے لیے ہے، باقی اصل کمائی تو ہمیں اوپر سے آتی ہے۔ یعنی کہ حرام کو اصل کہتے ہیں اور جو ان کی جائز ہے وہ اس کو، کیونکہ جائز بھی ان کی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ اپنی نوکری صحیح نہیں آتا، یعنی کہ نوکری پوری کرتے صحیح، وہاں ڈیوٹی نہیں دیتے، تو وہ بھی حرام اور اوپر سے بھی حرام، یعنی کہ 100% حرام۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کوئی کامیابی نہیں، کامیابی وہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرمان پہ چلو، دیکھو کامیابی بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور یعنی کہ آنے والی اولاد آپ کی جو ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھے گی۔ تو اس لیے بعض جو یہ جو حرام کے لیے دن رات بھاگتے ہو، نہ یہ نہ کرو، لوگوں کے حق نہ مارو، لوگوں سے جھوٹ نہ بولو، لوگوں سے وعدہ خلافی نہ کرو، یہ لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلو، یہ آپ کو یہ یعنی کہ ایک قرض ہے، یہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، کبھی یہاں کرنا پڑ جاتا ہے، نہیں تو وہاں تو اس دن تو فیصلہ ہو جائے گا، اس دن تو اللہ کی عدالت ہوگی، اس دن تو نہ آپ کی کرسی کام آئے گی، نہ کوئی نیوٹرل بیچ میں آئے گا، نہ کوئی یعنی کہ ورکر بیچ میں آئے گا، کوئی نہیں، اس وقت یعنی کہ لانتیں ہی ہوگی ہر طرف سے، یعنی کہ فرشتے آئیں گے، وہ اٹھائیں گے، اور سامنے جہنم کی آگ یعنی کہ بڑک رہی ہوگی، اٹھائیں گے، اس میں پھینک دیں گے، جا ساری زندگی لگا گے، اس زندگی کا یعنی کہ اینڈ ہی کو نہیں۔ تو بچ جو یعنی کہ واپس آ جاؤ، اپنے دین پہ چلو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود بھیجو، اپنی زندگی کو پرسکون بناؤ۔ یعنی کہ چاہیے تو صرف روٹی نہ، تو روٹی تو غریب آدمی بھی کھا لیتا ہے، امیر بھی کھاتا ہے، شام کو ہر آدمی کھا کے سوتا ہے، تو کیوں یعنی کہ غریبوں کے جینا حرام کر دیا ہے؟ یہ کیوں آپ نے اتنا پاکستان میں تماشا لگایا ہوا ہے کہ باہر کی دنیا یعنی کہ تالیاں بجا رہی ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ مسلمان ہے، وہاں 99% مسلمان ہے، تو دیکھو یہ مسلمانوں کا حال۔ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر کسی دوسرے کو مسلمان بننے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی مسلمان ہے۔ بھائی تمہارے میں کرپشن میں ان میں تو کرپشن نہیں ہے، تمہارے میں ہر چیز ملاوٹ ہے، ان میں یہ ملاوٹ بھی نہیں ہے، ہاں وہ صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، باقی تو ان میں ان کے اصول تو سب اچھے ہیں ان کے ملکوں میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں، دیکھ لو ہر قانون فرسٹ کلاس، یعنی کہ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتا، یہ کوئی ملاوٹ نہ کی یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ کے ہاں ملاوٹ کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھو نا یہاں پٹرول یعنی کہ جب $5 کا گیلن تھا تو اس وقت پاکستان میں جی وہ امریکہ میں بڑا پٹرول مہنگا ہو گیا، ابھی $3.5 ہو گیا یہاں ہے، تو آپ کا کیا ہوا؟ آپ کا تو پٹرول ابھی بھی وہاں ہی گھوم رہا ہے، وہاں تو انہوں نے تو اس میں نیچے نہیں لیا، چاہیے تو تھا نا کہ بھئی اگر اس وقت 230 کا ہے تو آج 150 کا ہو جاتا نا، یہاں تو آدھے پہ چلا گیا ہے۔ تو اصل میں مقابلے یہ کرتے ہیں امریکہ یورپ کی پرائسز سے، یہ وہ نہ کمائی دیکھو پاکستان میں غریب آدمی کماتا کیا ہے، وہاں کی یعنی کہ کمائی کے حساب سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے، غریب عوام کی مدد کرے، پاکستان پائندہ باد۔